کو کینسر ہو گیا. کسی کا جاتی ہوں تو میں ان کے سامنے یہ شو کرواتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں, میں اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں, اتنی پرسکون ہوں. وہ غصے میں تھا اور اس نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو اسے کبھی بھی نہیں کہنے چاہیے تھے. غصے میں اپنی بات چیت, اپنی انا تو ہار ہی گئی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی وفاداری, اپنا مان, اپنا غرور اور اپنی توقعات سب سے ہاتھ دھو ڈالا. آج میں بات کرنا چاہوں گی ایک اپنی دوست کے بارے میں. ہمارے گھر آنا جانا تھا, ملنا ملانا تھا, میں ان کو جانتی تھی, وہ مجھے جانتی تھی اور میرے ساتھ وہ بیٹھ کے اکثر باتیں کیا کرتی تھی. میں سوچتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں تو میں بھی زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو لڑائی ہم کسی اپنے کے ساتھ لڑے ہیں اس کا انجام, اس کا اختتام یوں بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ ان کا اگلے کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے ہم نے اس چیز کو کبھی سوچا ہی نہیں. وہ اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی, میں اس کا نام نہیں لوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی سے بھرپور بنایا تھا, بہت خوش کی زندگی کے ساتھ توقعات بہت زیادہ تھیں. وہ جینا چاہتی تھی, وہ اپنی زندگی میں سب کچھ کرنا چاہتی تھی. وہ میرے پاس اکثر آتی تھی تو مجھے کہا کرتی تھی کہ بھابھی میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں وہ کرنا چاہتی ہوں, مجھے گھر لینا ہے, مجھے اپنے پاس نوکر چاکر چاہیے, میرے پاس موبائل نہیں ہے. آج کل کے دور میں بھی اس کے پاس موبائل نہیں تھا تو وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ مجھے موبائل چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی ہے, مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزارنی ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا نا ایک بڑا تلخ پہلو تھا, ایک بڑا سخت رویہ تھا زندگی کا اس کے ساتھ. وہ رویہ یوں تھا کہ اس کے سسرال والے اس کے ساتھ بہت سخت تھے, بہت سختی سے پیش آتے تھے. حالانکہ اس کی شادی کسی غیر کے گھر میں نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی اپنی خالہ کے گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود شادی کے بعد کہتے ہیں نا کہ رشتہ دار نہیں رہتے. یہ جو کہاوتیں ہیں کہ میں اپنے کے گھر میں شادی کرو گے تو وہ چھاؤں میں مارے گا, لیکن یہاں پہ یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ مارے گا ضرور. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنا اگر اپنا ہو تو پھر اپنا مارے ہی کیوں. تو مجھے ان چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ مارتے پھر ضرور ہیں. تو وہ اس کے اپنی زندگی کے ساتھ گلے شکوے بھی بہت تھے. کچھ چیزیں تھیں جو وہ اپنے اندر بہت بری طرح محسوس کرتی تھی. وہ مجھے اکثر آ کے کہا کرتی تھی کہ بھابھی کیا ہوتا کہ اگر ایسا نہ ہوتا, یہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے. اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں یہاں سے جب چلی جاؤں گی نا تو میں بڑی پرسکون ہو جاؤں گی, میں اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزاروں گی اور میں اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بناؤں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے, بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کو پھر اپنے شوہر کے ساتھ محبت بھی بہت تھی اور اس سے گلے بھی بہت تھے. وہ کتنے دن اپنے شوہر سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کو غصہ ہوتا تھا, اس کو شکوہ ہوتا تھا کہ یہ سب کی بات مانتا ہے, یہ سب کی بات سنتا ہے, اس کو میری فیلنگز کا کیوں احساس نہیں ہوتا. اور وہ بیٹھ کے گھنٹوں گلے شکوے کیا کرتی تھی. مجھے کہا کرتی تھی کہ جب میرے پاس موبائل آئے گا نا تو پھر میں آپ کو فون کر کے بتایا کروں گی, کہ میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی, آپ میری باتیں سنتی ہو, مجھے اچھا لگتا ہے, کوئی تو ہے جو میری باتیں سنتا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنی باتیں نہیں بتاتی. میں نے پوچھا کیوں, تم اپنے بہن بھائیوں کو تو اپنی بات بتا سکتی ہو نا, تم ان کو اپنی بات کیوں نہیں بتاتی ہو. تو اس نے کہا کہ بہن بھائی بھی نا جج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جو بہن گھر میں زیادہ خوش ہوگی نا اور اپنے گھر میں زیادہ مزے سے رہ رہی ہوگی اس بہن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے, اور جو بہن اپنے گھر میں مشکلات کا سامنا کرتی ہے, جس کا میاں اچھا نہیں کماتا ہے, پریشان رہتی ہے, بہن بھائی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. اس کی باتیں سنتے سنتے وہ تنگ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم جب بھی آتی ہو ایسی باتیں کرتی ہو. تو میں نے نا اپنا رخ بدل لیا ہے. اب میں جاتی ہوں تو میں ان کے سامنے یہ شو کرواتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں, میں اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں, اتنی پرسکون ہوں کہ میرے جتنا تو کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے مزہ آتا ہے, مجھے لوگوں کو اس دھوکے میں رکھ کے مزہ آتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں. اس کو اس بات سے تسکین ملتی تھی کہ کوئی اس کو
خوش دیکھ رہا ہے سب کے سامنے. اس کا جو رویہ تھا، جو اس کا پورٹریٹ تھا اپنی لائف کے بارے میں، وہ بڑا خوشگوار تھا. تو اس کو اس چیز کی بڑی تسکین ملتی تھی. وہ کہتی تھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے یہ پورٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں کہ میں بڑی خوش ہوں. اور مجھے اکثر میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے، آپ کی زندگی تو سیٹ ہے، آپ کے میاں تو بہت اچھے ہیں، آپ کے تو بچے ہیں، آپ کا تو گھر ایسے ہے، آپ کی شادی اپنوں میں ہوئی ہوئی ہے. تو اس کی زندگی کو سب آئیڈیلائز کرتے تھے. لیکن کچھ چیزیں تھیں جو اندر ہی اندر اسے کھاتی تھیں. شاید وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی، شاید وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی. شاید اس کے ساتھ اس لیے یہ ہوا کہ وہ اندر ہی اندر اپنا دکھ برداشت کرتی رہی اور اپنی خواہشات کی جنگ اور اپنی ریالٹی کو فیس کرتے کرتے اس کے اندر دکھوں اور چیزوں کا ایسا غبار بن گیا کہ اس کو کینسر ہو گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی ناراضگی کو دور کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. کسی نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ اگر کوئی اتنا ہنس رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. کسی نے کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا کہ ہمارے گھر کا فرد ہے اور وہ اتنا چہچہاتا ہے، وہ زندگی کو اتنا آئیڈیلائز کرتا ہے. تو شاید وہ کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہو، شاید وہ کسی کو کچھ بتانا چاہتا ہو، شاید اس کا دل ہو کہ وہ کسی سے بات کرے. کسی نے یہ ریئلائز نہیں کیا. اور جب سب کو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہو گیا تو سب کو ایک دم اس کی فکر ہو گئی. سب کو اس کا احساس آ گیا. میاں جو کہیں باہر تھا اور سالوں سے نہیں آیا تھا، بھاگ کے واپس آ گیا. اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اب چلی جائے گی، تو میں اس کے آخری لمحات اس کے ساتھ گزاروں. اس نے وہ آخری لمحات اس کے ساتھ گزارے، یادیں بنائیں، بچوں کے ساتھ گزارے، یادیں بنائیں. لیکن اس کا کیا، جو کہ تکلیف میں مر گئی. میں سوچتی ہوں تو میں پریشان ہوتی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے کہ اس کا کیا جو اس دنیا سے ہی چلی گئی. اس کی خاموشی کو، اس کے مینیپولیشن کو کسی نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. کبھی کسی نے اس کو کہا ہی نہیں کہ ہاں میرے پاس بیٹھو، میں تمہاری بات سنتا ہوں. یا اگر اس کے اندر اتنی خواہشات تھیں، اتنی زیادہ وہ لائیولی تھی، تو کسی نے اس کو شاید اس وجہ سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ تو پہلے ہی اتنی اپنی زندگی میں خوش ہے. لیکن مورل آف دا اسٹوری از کہ اپنوں کا خیال رکھیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جھگڑے دلوں میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں جو کہ پھر بعد میں جب اس کا اہتمام ہوتا ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس طرف جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہو. میں نے کل کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے بعد نا میں تھوڑا سوچ میں پڑ گئی. بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے محروم ہو جائیں تو ان کی محرومی ساری زندگی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میاں بیوی مر جائے تو میاں اور شادی کر لیتا ہے، شوہر مر جائے تو بھی بیوی اور شادی کر لیتی ہے. میں بھی زندگی میں وہ خلا تو نہیں ختم ہوتا، لیکن کسی نہ کسی طرح کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے وہ خلا ساری زندگی نہ ختم ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنوں کا خیال رکھا کریں. اور صرف شوہر کو یہی اجازت نہیں کہ تم 4 شادیاں کرو. اس کے کچھ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مقرر کیے ہیں. اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.